بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفیہ ان الاتفاق لو سلم اتفاقہ فغیر مفید مع ان المتیقن منہ هو الرجوع الیہ مع اجتماع شرائط الشہادہ من العدد والعدالت الی آخرہ۔ بحث یہ ہماری چلی تھی کہ اگر ہمیں کسی لفظ کے موصولہ میں شک ہو تو مشہور قول لغوی کی حجیت کے قائل ہیں۔ مشہور یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل لغت یہ کہہ دیں کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے تو بس وہی حجت ہے۔ دلیل اتفاق علماء، دلیل اتفاق عقلاء، دلیل اجماع، ابھی ایک دو اور بھی آئے گی۔ وفیہ ملا اخند رحمہ اللہ ان ادلہ کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ معروف ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آج کل تو خیر لسان العرب آ گئی، نہایہ ابن اثیر، مصباح المنیر، المنجد، اب تو خیر بہت ساری آ گئی ہیں، لیکن یہ میں نے کہیں پڑھا کہ پہلی کتاب جو لکھی گئی اس میں لغت میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے احمد بن خلیل، اس نے لغت میں پہلی کتاب لکھی۔ یہ جو ہمارے پاس ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی، اب تو خیر بہت ساری آ گئی، سینکڑوں ہوں گی، پہلی اس نے لکھی تھی۔ اور دوسری جو ہے وہ جو مجھے ملا ہے کہیں سے ریکارڈ میں، اس میں یہ ہے کہ وہ ابن درید امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھی۔ بہرحال مشہور نے کہا کہ قول لغوی حجت ہے۔ جناب اخند رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو سلما، لو سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے اول تو یہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تمام علماء، نمبر دو حتیٰ کہ تمام عقلاء کا اتفاق ہے، حجیت ہے قول لغوی پر، ایک۔ نمبر دو، اگر قول لغوی کو وہ لیتے بھی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ قول لغوی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مورد اطمینان ہو، مورد وثوق ہو، اس حوالے سے وہ اس کو لیتے ہیں۔ کیسے کہ ایک لغوی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بینہ میں دو عادل ہونے چاہیے، دو گواہ ہوں، پھر دونوں عادل ہوں وغیرہ، تو پھر اس کو بھی وہ اس زاویے سے لیتے ہیں کہ کم از کم دو لغوی کہیں، دونوں عادل ہوں، ان کی بات باعث اطمینان ہو، باعث وثوق ہو، پھر لیتے ہیں۔ دیکھو نا جی، قول لغوی صرف اس لیے کہ لغوی نے کہا ہے یہ لینا اور بات ہے، لیکن اس کا مورد اعتماد یا موجب اطمینان و وثوق ہونا یہ اور بات ہے۔ ان دو باتوں کو فرماتے ہیں آپ نے اکٹھا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسرا کہ اگر وہ لیتے بھی ہیں کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں فلان ہے فلان ہے، یہ عمل، کوئی بھی عمل ہو، یہ عمل یا سیرت، اس کو کہا جاتا ہے دلیل لبی۔ تو جو دلیل لبی ہوتی ہے، یہ باتیں ساری آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں کہ جو دلیل لبی ہوتی ہے اس میں قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہاں قدر متیقن کیا ہے کہ کم از کم دو ہونی چاہیے، نمبر دو اس میں
عادل ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں شرائط عدالت وہ ہونے چاہیے تو پورا ہے۔ لہذا اگر ایک لغوی کہے کہ یہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور چونکہ لغوی نے کہا یہ حجت ہو، ایسی کوئی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسا کوئی اتفاق ہمارے پاس موجود نہیں۔ پھر آپ نے دلیل دی، سید مرتضیٰ نے غالباً دعویٰ فرمایا کہ اجماع ہے حجیت قول لغوی پر۔ ملا اخند رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کون سا اجماع؟ اجماع محصل کی بات کر رہے ہو یا اجماع منقول کی بات کر رہے ہو؟ اگر مراد اجماع محصل ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بات آپ رسائل میں بڑی جزیات سے پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی جب ہم آگے کہیں جائیں گے تو بات آئے گی اجماع کی، اجماع محصل کیوں ممکن نہیں ہے آج کل۔ اور اگر آپ کی میں مراد اجماع منقول ہو، ہم اجماع منقول کی حجیت کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ اجماع جو اجماع منقول بخبر واحد ہو۔ خوب، وفیہ، میں تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات گم نہ ہو جائے۔ مشہور نے کہا کہ حجیت قول لغوی پر اتفاق ہے علماء کا، اتفاق ہے وکلاء کا، اور دعوی اجماع کیا۔ ملا خود رحمہ اللہ وفی ہے اشکال کر رہے ہیں کہ کوئی اتفاق کہ وکلاء اور علماء نہیں، فرماتے ہیں وفی ہے ان الاتفاق لو سلم اتفاقہ، آپ نے جو بات کی کہ وکلاء کا اتفاق علماء کا، اول تو ہے نہیں، فرض کرو ہم مان بھی لیں کہ ان کا اتفاق ہے اور وہ قول لغوی قبول کرتے ہیں، فغیر مفید، ان کا یہ اتفاق مفید نہیں ہے۔ کیوں مفید نہیں ہے آغا جان؟ اس لیے کہ جو اتفاق کاشف رائے معصوم نہ ہو وہ مفید نہیں ہوتا، اور یہاں پر ان کا اتفاق آیا اس میں معصوم بھی شامل ہیں، یہ کاشف رائے معصوم ہے، یہ کوئی مراد نہیں، ختم۔ دوسرا ما ان المتیقن منہ، دوسرا یہ جو اتفاق ہے، چلو مان بھی لیں کہ جناب علماء کا اتفاق ہے، یہ اتفاق، یہ سیرات، یہ دلیل لبی ہے، اور دلیل لبی میں اتفاق کیا جاتا ہے قدر متیقن پر۔ ما ان المتیقن منہ، جبکہ یہاں قدر متیقن کیا ہے؟ وہ ہے هو الرجوع الیہ، کہ لغوی کی طرف رجوع کیا جائے، ما اجتماع شرائط شہادہ، جب اس میں شہادت کی شرائط موجود ہوں۔ کیا مطلب؟ من العدد، کہ دو ہونے چاہیے، والعدالت، اور وہ عادل ہونے چاہیے۔ اب دیکھو نا جی، شرائط شہادت کی بنیاد پر لغوی کو لینا یہ اور بات ہے، اور قول لغوی کا بغیر شرائط شہادہ حجت ہونا یہ اور بات ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ قول حجت ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ شرائط شہادت ہوں گی تو حجت ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کس کی؟ اجماع کی، تو ہم اس پر یہی جواب دیتے ہیں جیسے میں نے گزارش کی ہے۔ جواب کیا ہے؟ والاجماع، کون سا اجماع؟ محصل کی بات کر رہے ہیں یا منقول کی؟ فرماتے ہیں جو اجماع المحصل غیر حاصل، کوئی اجماع محصل نہیں ہے۔ آپ آئیں بیٹھیں، کتنے لوگ سارے اجماع کی تعریف کیا تھی؟ اتفاق الکل فی زمان واحد، وہ جو اس کی تشریح ہے اصلاً وہ ہو ہی، اجماع محصل تو خیر ہے ہی نہیں۔ باقی رہے گی بات المنقول منہ، جو اجماع منقول ہے، غیر مقبول، انشاءاللہ ہم آگے بحث کریں گے، اجماع منقول حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور خاص کر اگر ہم مان بھی جائیں کہیں اجماع کی حجیت کو، منقول کو،
تو جو اجماع منقول مدرک کی ہو، جس کا پتہ ہو کہ اس اجماع کی وجہ یہ ہے، وہ تو ویسی حجت نہیں ہوتا، اجماع مدرکی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کا مدرک یہ فلاں چیز ہے، پھر کہاں سے حجت آ گئی؟ بالکل آسان سی بات ہے، فرماتے ہیں خصوصاً فی مثل المسئلۃ، خاص کر ایسا مسئلہ جو ہمارا محل بحث ہے کہ لغویوں نے کہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، جو ہماری بات چل رہی ہے، مما احتمل قریبا، کہ جس میں احتمال قریب یہ ہے کہ ان یکون وجہ ذہاب الکل کہ ان اکثر علماء کا اس نظریے کو اپنانا، لولا الکل سب نہ بھی ہو تو اکثر کا اس کو اپنانا وہ کیا ہے؟ ہوا اعتقاد انہو مما اتفق علیہ العقلاء، در حقیقت ان کا وہ نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں چونکہ عقلاء اس پر متفق ہیں کہ وہ قول لغوی کو لیتے ہیں، پس جب پتہ چل گیا کہ ان کے اس اجماع کی وجہ اتفاق عقلاء ہے مثلا، یہ اجماع بن جائے گا اجماع مدرکی، اور جو اجماع مدرکی ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ یہ باتیں اس میں پڑھ چکے ہیں رسائل میں، تفصیل سے انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ ختم ہوگی بات۔ آگے فرماتے ہیں لولا القل هو اعتقاد انه مما اتفق علیہ العقلاء۔ اب بات آگے شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جس فن میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عقلاء عالم ہمیشہ اس فن کے متخصصین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کون سا لفظ کس معنی کے لیے ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اہل لغت۔ ہمیں بلکہ کسی بھی عاقل کو جب کسی لفظ کا معنی موزولہ معلوم نہ ہو تو وہ ہمیشہ اہل لغت کی طرف، کتب لغت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ ان سے لے لیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پس اہل لغات اہل فن ہے، اس لیے کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے، کون سے لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو جب عقلاء کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ ہمیشہ وہ اس فن کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم بھی کسی لفظ کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کریں گے، اور اس فن کے ماہر یہی اہل لغت ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا۔ جناب شیخ اخوند رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ جناب رجوع کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب ان کی اس بات سے اطمینان ہو یا وثوق ہو۔ جب اطمینان و وثوق نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو در حقیقت ان کی بات کو قبول کرنے کا معیار اس سے اطمینان یا وثوق کا حاصل ہونا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ لغوی الفاظ کے معانی موضوع کو بیان کرتا ہے؟ یہاں اشتباہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لغوی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لغوی بتاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغوی موارد استعمال لفظ کو بیان کرتا ہے، نہ کہ موارد وضع کو۔ اس نقطے کو لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں نے لکھ دیا کہ اس لفظ کے سامنے یہ جو معنی لکھا ہوا ہے یہی اس کا معنی ہے، موزولہ ہے، اور بس یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لغوی بتاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔
اگر وہ معنی موصولہ کو بیان کرتا ہوتا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نشانی ہوتی کہ بتاتا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا اور یہ لفظ اس معنی میں فقط استعمال ہوتا ہے، موارد استعمال اور وضع میں فرق کو بیان کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ہم نے کتب لغت کو دیکھا ہے، ڈکشنری والوں کو، وہ ایک لفظ لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک معنی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وہ جو ان کی ترتیب ہوتی ہے تو اس ترتیب سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو معنی سب سے پہلے لکھیں گے وہی اس لفظ کا اقرب ترین ہے، اور احتمال ہے کہ شاید وہی اس کا معنی ہو۔ مولا خود فرماتے ہیں نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ مشترک جو 4 معنی میں مشترک ہے، ان میں سے کسی بھی معنی کو پہلے ذکر کرو اور کسی کو بعد میں کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ جب چاروں کے لیے واضح ہوا ہے تو برابر ہے، پہلے ذکر کرنے اور بعد میں ذکر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ذرا غور فرمانا، فرماتے ہیں والاجماع المحصر غیر حاصل والمنقول منه غیر مقبول خصوصاً فی مثل المسألة مما احتمل قریبا ان یکون وجہ ذهاب الجل الى الکل هو اعتقاد انهم اتفقا علیہ العقلاء۔ اچھا جی، کیا کہ عقلاء کا طریقہ کیا ہے عام طور پر؟ من الرجوع الى اہل الخبرہ، کہ عقلاء ہمیشہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، من کل صنعت فی مختص بہا، ہر فن میں جس میں وہ مختص ہوتا ہے، یعنی جس فن کا بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس فن کے جو اہل خبرہ ہیں ان کی طرف ہمیشہ رجوع کیا جاتا ہے۔ تو یہ اہل لغت میں ان کا فن یہی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کون سے لفظ کا کیا معنی ہے۔ فرماتے ہیں والمتیقن من ذالک، درست ہے کہ ہر فن کے متخصص کی طرف رجوع ہوتا ہے، اہل خبرہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن اس میں رجوع میں بھی جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہے؟ والمتیقن من ذالک، وہ کیا ہے کہ انما ہوا فیما اذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمینان۔ عقلاء عالم جب کسی فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ رجوع اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کرنا ان کے لیے باعث اطمینان بنتا ہو، ان کو اس پر اعتماد ہوتا ہو، اس صورت میں اس پر رجوع کرتے ہیں۔ وَلَا يَقَادْ يَحْصُلُ مِنْ قَوْلِ اللُّغْوِ وَثُوقٌ بِالْأَوْزَارِ، اگر لغوی کہہ دے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وثوق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اطمینان اور وثوق اور چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں بلکہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ لغوی اس فن کا ماہر ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے واضح ہوا؟ نہ نہ نہ، لغوی اس میں ماہر نہیں ہے۔ انداز پیارا، اللہ خود فرماتے ہیں بل لا یکون اللغوی من اہل خبرت ذالک، اصلاً لغوی الفاظ کے معنی کے لیے واضح ہونے کے لحاظ سے اہل خبرہ میں سے نہیں ہے۔ لغوی، پوری توجہ، نیا لفظ ہے، فرماتے ہیں لغوی اس کا متخصص نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے واضح کیا گیا۔ نہ نہ نہ، تو پھر وہ کس کا اہل خبرہ ہے؟ بل انما ہوا، ہاں لغوی کا تخصص ہے، لغوی اہل خبرہ میں سے ہے، لیکن من اہل خبرت موارد الاستعمال، وہ موارد استعمال کا متخصص ہے۔ پوری توجہ، یعنی مطلب کیا؟
لغوی یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اس سے اس کی غرض نہیں کہ آیا وہ اس کا موصولہ حقیقی ہے یا موصولہ مجازی ہے فلان ہے، نہ، وہ موارد استعمال بتاتا ہے. کیوں؟ بداہت ان ہمہ ضبط موارد ہی، اس لیے کہ لغوی کا ہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لفظ کے موارد کا ضبط. کیا مطلب ضبط موارد ہی؟ یعنی استعمال کے موارد کو ضبط کرنا، یہ بتانا کہ کون سا لفظ کہاں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لغوی کا ہم و غم یعنی اس کا فکر، اس کا مقصود یہ ہے لا تعین ان ایم منہا کون اللفظ فی حقیقتا او مجازا. لغوی کا کام یہ نہیں کہ وہ یہ بھی ساتھ بتائے کہ کون سا لفظ کس معنی میں حقیقت ہے اور کس میں مجاز، نہ، اس کا کام موارد استعمال بتانا ہے. اس کا وہ موصولہ حقیقی ہے یا موصولہ مجازی ہے، یہ تعیین کرنا لغوی کا کام ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر لغوی کا یہ کام، پوری توجہ، یعنی اگر لغوی کا کام یہ ہوتا، کون سا؟ کہ وہ موصولہ حقیقی اور مجازی کی تعیین کرتا، اگر اس کا یہ کام ہوتا لَوَضَعُوا، تو اہل لغت اس کے لیے بھی کوئی علامت معین کرتے کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے اور جہاں پر یہ لفظ فقط اس معنی میں استعمال ہوا. یعنی موارد استعمال اور موارد واضح میں فرق کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نشانی بتاتے جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں پر یہ فقط استعمال کا مورد ہے یا یہ اس کا موصولہ ہے. اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. ممکن ہے کوئی درمیان میں سوال اٹھائے کہ جناب انہوں نے کیا ہے، وہ کیسے؟ کہ جب لغوی ایک لفظ لکھتا ہے اور اس لفظ کے سامنے ایک دو تین چار معنی کو ذکر کرتا ہے، تو جس معنی کو سب سے پہلے لکھے گا، اس کا مطلب ہے یہ معنی اس لفظ کا اقرب ترین مورد ہے. تو اقرب ترین ہے تو اس کا مطلب یہی اس میں حقیقت ہے. سب سے پہلے جو معنی لکھے گا بس یہ علامت ہے کہ اس کا مطلب باقی تین چار کو بعد میں لکھا ہے، سب سے پہلے اس کو لکھا ہے، لہذا یہ حقیقت ہے. فرماتے ہیں نہ، یہ علامت نہیں. کیوں؟ چونکہ جو لفظ مشترک ہوتا ہے تین چار معنی میں، اس کے جس معنی کو بھی پہلے رکھو جس کو بعد میں رکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لفظ ہے، اس کے تین چار معنی ہیں، کون سا معنی پہلے ذکر ہوا کون سا بعد میں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر معنی محتاج قرینہ ہے. لہذا یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو معنی پہلے آ گیا لہذا وہ ٹھیک ہے، جو بعد میں آ گیا وہ درست، وہ مجاز بن جائے گا، یہ حقیقت ہے وہ مجاز ہے، یہ موصولہ ہے وہ غیر موصولہ. نہ، فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جواب آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا لَوَضَعُوا لِذَلِكَ عَلَمْ وَلَيْسَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا، کہ اگر کوئی لغوی کسی لفظ کے معنی کو پہلے ذکر کرتا ہے تو کسی بھی معنی کا پہلے ذکر ہونا لیس علامت کون لفظ حقیقتاً فی، وہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ لفظ اسی معنی میں ہی حقیقت ہے، کہ یہی لفظ ہی اس کا معنی موضوع لا ہے، اس لیے چونکہ یہ پہلے ذکر ہوا ہے. فرماتے نا، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے للانتقال بالمشترک، اس لیے کہ جو لفظ مشترک ہوتا ہے جس کے تین چار معنی ہوتے ہیں، وہاں پر کون سا لفظ پہلے ہے کون سا بعد میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی ہو
آپ ایک لفظ کے 4 معنی ہیں، جس کو پہلے لکھو جس کو بعد میں لکھو کوئی فرق پڑتا، جب تک قرینہ ساتھ نہ ہو پتہ چلے کہ یہاں پر کون سا والا مراد ہے۔ وَقَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَّہ، یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پورا ایک صفحہ بن جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلِ محمد۔